پاکستان کے اور افغانستان کے مختلف زعماء، قبائلی رہنما، سماجی رہنما یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سینٹر فار ریسرچ اسٹریٹجک اسٹڈیز نے یہاں پر سیکیورٹی اسٹڈیز نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ امتیاز گل صاحب ان کے روح رواں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بہترین اچھی کاوش ہے، مستحسن اقدام ہے کہ ان حالات میں جو اس خطے کو اس وقت درپیش ہیں، اور خاص طور پر افغانستان پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے یہ ایک انتہائی مثبت پیش رفت ہے۔ میں اسے اس لیے قابل تحسین سمجھتا ہوں کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان، دونوں اقوام کے درمیان اس طرح کی ملاقاتیں اس وقت اشد ضروری ہیں، تاکہ یہ جو تھوڑا بہت تناؤ اور تلخی کی کیفیت ہے اور انتہا پسندی کے خلاف جو جنگ جاری ہے، اس میں جو بعض اوقات غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، اس کے ازالے کے لیے، ان کے تدارک کے لیے، اور پاکستان میں اور افغانستان میں دائمی اور دیر پا امن کے قیام کے لیے جو کوششیں چاہیے، یہ آج کا جو جرگہ ہے، آج کی یہ جو محفل ہے، اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے انشاءاللہ مستقبل میں بہت بہترین نتائج سامنے آئیں گے۔ دیکھیں، اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے، بار بار اس بات کا اعادہ میں دہرا بھی چکا ہوں میڈیا میں آپ کے سامنے، کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے بار بار اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم افغانستان خیبر پختونخوا کے مختلف اقوام، قبائل، علاقوں، سیاسی پارٹیوں پر مشتمل ایک جرگہ، ایک وفد بھیجنا چاہتے ہیں، جو جا کر افغان عوام کے ساتھ امن کے حوالے سے، سلامتی کے حوالے سے، معاشی ترقی کے حوالے سے، کاروبار اور تجارت میں فروغ کے حوالے سے بات چیت کرے اور ایک انڈرسٹینڈنگ کی فضا پیدا کرے، مفاہمت کی فضا پیدا کرے۔ بدقسمتی سے وفاقی حکومت ابھی تک ہمیں رسمی طور پر اس جرگے کی اجازت نہیں دے رہی، افغانستان جانے کی اجازت نہیں دے رہی۔ پہلے ایک بہانہ کیا گیا کہ آپ ہمیں ٹی او آرز بھیجیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں۔ ٹی او آرز ہم نے بھیج دیے، ٹی او آرز کو بھیجے ہوئے بھی میرے خیال میں کوئی 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس کو فائل کے اندر رکھ کے بھول گئے ہیں۔ میں ایک بار پھر، اور خاص طور پر آج یہ جو محفل ہے، اس کے تناظر میں ایک بار پھر اپنا یہ مطالبہ دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم افغانستان جائیں گے، ہم افغانستان جانا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے۔ ہم وہاں پر کوئی سفارتکاری یا سیکیورٹی ایشوز پر بات کرنے نہیں جا رہے، بلکہ ہم عوام کے درمیان تعلقات کے فروغ کے لیے سماجی، معاشرتی، ثقافتی، تجارتی، کاروباری امور پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ انتہائی اہم ضروری ہے۔ اور اگر دونوں ملکوں کے درمیان دوستی اور اچھے تعلقات کا رشتہ قائم ہونا ہے، امن قائم ہونا ہے، تو سب سے پہلے قدم یہی اقدامات ہیں کہ جو اٹھانے چاہیے، جو کہ ہم اٹھانے جا رہے ہیں۔ تو یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے، اور میں ایک بار پھر وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ خیبر پختونخوا میں بدامنی کا نوٹس لے، اور اس سلسلے میں جو بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں، چاہے افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہیں، چاہے پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہیں، ان کو روکنے کی بجائے ان کے فروغ میں تعاون دیں۔ دیکھیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو عسکریت پسند گروپ ہیں، وہ اس وقت تو کچھ عرصہ پہلے تک، یعنی ماضی قریب میں باجوڑ میں ان کی سرگرمیاں سامنے آئی تھیں، جس کے بعد ان کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے، اور اس کے نتیجے میں اس وقت جس علاقے میں ان کی دخل اندازی ہوئی تھی، جہاں یہ موجود تھے، وہاں پر اس وقت تو امن قائم ہو چکا ہے، اور ان علاقوں سے عسکریت پسندوں کو نکال دیا گیا ہے۔ اس وقت مامون کا جو تحصیل ہے باجوڑ میں، اس میں انتظامیہ نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ جو لوگ وہاں سے نقل مکانی کر گئے تھے وہ واپس اپنے گھروں میں آ سکتے، کیونکہ وہ چیزیں اب سیکیور اور سیف ہو چکی ہیں، وہ علاقے سیف ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے آپ کو پتہ ہے، شمالی وزیرستان میں بدقسمتی سے بعض اوقات یہ حملے ہو رہے ہیں، انسرجنسی ہے جیسے میں نے کہا، اور دہشت گرد جو ہیں وہ مختلف مقامات پر، کبھی پولیس چوکیوں پر، کبھی تھانوں پر حملے کرتے ہیں۔ یہ اکا دکا واقعات ضرور ہو رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہو رہے جہاں پر ریاست کے لیے کوئی بہت بڑے خطرے کی علامت ہو۔ یقیناً بدامنی ہے، اس کے نتیجے میں عوام میں بے چینی بھی پیدا ہو رہی ہے، اور بدامنی کی صورتحال کا بھی ایک مینیفیسٹیشن ہے، کا ایک اظہار ہے، لیکن انتظامیہ، پولیس خاص طور پر، اور فوج، یہ سب مل کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان قریب انشاءاللہ ان کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ اسی لیے میں نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ افغانستان کے ساتھ ہماری بات چیت اور ایک دوستانہ ماحول میں ان مسائل کا حل تلاش کرنے کی جو ضرورت ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور زور دینا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اکراس دا بارڈر ان ایشوز کو سیٹل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے صوبے میں بھی اس طرح مکمل طور پر امن قائم ہونا مشکل ہے۔ دیکھیں، جانا تو ہم نے ہے، میں یہی بات کر رہا ہوں، اور یہ میرے خیال میں اجازت نہ دینا یہ انتہائی غیر منطقی
اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا اقدام ہے کہ جس کو میں احمقانہ اقدام ہی کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جانے سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ نہ آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ ہو رہا ہے، نہ ہم آپ کے خلاف ایسی کوئی تحریک لا رہے ہیں افغانستان میں بیٹھ کے کہ جس کے نتیجے میں آپ کی یہ جو فارم 47 کی جیلی حکومت ہے اس کو کوئی خطرہ لاحق ہوگا. یہ تو ہم امن کے قیام کے لیے اور دونوں ملکوں میں ایک بہتر تعلقات کے فروغ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. میرے خیال میں اس میں کوئی منطقی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. البتہ سیاسی ضد ضرور ہے، سیاسی انا ہے، اس کا استعمال کرتے ہوئے یہ ہمیں روک رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہمارا یہ مطالبہ رہے گا اور ہم جائیں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ایک دن اسی طرح آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم آپ کو افغانستان کے دورے سے واپسی پر تفصیلات سے آگاہ بھی کریں گے. رہ گئی بات یہ جو دوسرے معاملات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اگر جس کو کہتے ہیں نا کہ شرمندگی کا احساس اگر وفاقی حکومت کرے تو اگر مریم نواز صاحبہ کو چین، ترکی اور جاپان جانے کی اجازت ہے اتنے بڑے بڑے وفود کے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے، تو میرے خیال میں ہمیں بھی ایک اہم کام کے لیے جانے کی اجازت ہونی چاہیے.